بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا اور بڑائی اور تکبر کے امکانات موجود ہیں، لہذا نیتوں کو درست کیجیے تاکہ آپ کی قیمتی قربانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ تک مشروع چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب و ملت کا اس پر عمل رہا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چھپائیوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں خصوصی اہمیت اختیار کر گیا، اسی وجہ سے اسے سنت ابراہیمی کہا گیا۔ اور قربانی کی پوشیدہ حکمتیں یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے جگر گوشوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرنا۔ نمبر 2، محض اللہ کے نام پر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ نمبر 3، انسان کے لیے جانوروں اور مویشیوں کے تابع اور حلال کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا۔ نمبر 4، فقراء اور مساکین کے لیے کھانے اور گوشت کی فراہمی کا سبب۔ نمبر 5، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی عظمت کا اظہار۔ اور قربانی عمدہ جانور کی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے موٹے سینگ اور چتکبرے خصی کیے ہوئے مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنی امت کے لوگوں کی طرف سے ذبح فرماتے اور اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے ذبح فرماتے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔